ناول لا حاصل، عمیرہ احمد۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے کندھوں پر ایک پہاڑ لاد لائی ہو۔ کیا مجھے مظہر کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے؟ وہ میرے بارے میں لا علم ہے، کیا اس کی یہ بے خبری میرے لیے نعمت نہیں ہے؟ مگر کیا اس شخص کو اس طرح بے خبر رکھنا غلط نہیں ہے؟ کیا مجھے اس شخص کو دھوکہ دینا چاہیے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر سب کچھ جاننے کے بعد وہ مجھ سے شادی کبھی نہیں کرے گا؟ زندگی میں دوبارہ مجھے مظہر جیسا شخص نہیں مل سکے گا۔ کیا میرے مقدر میں ٹھوکروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا زندگی پر میرا کوئی بھی حق نہیں ہے؟ ایک موقع زندگی مجھے دے رہی ہے تو مجھے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ بری طرح دلائل اور جوابی دلائل میں پھنسی ہوئی تھی۔ میرا مذہب کہتا ہے کہ، مگر میں ماضی اپنے پچھلے مذہب کے ساتھ دفن کر چکی ہوں۔ میری نئی زندگی نئے مذہب کے ساتھ شروع ہوئی ہے۔ اسلام میں آنے کے بعد تو میں کوئی گناہ نہیں کر رہی اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بستر میں بیٹھی دل اور ضمیر کی کشمکش دیکھ رہی تھی۔ میں تھک چکی ہوں ہر چیز سے، زندگی سے۔ مجھے صرف ایک شخص چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ سکے، اور مظہر وہ شخص ہے۔ میں اس کی بات رد نہیں کر سکتی، کم از کم اب نہیں۔ فیصلہ ہو گیا ہے۔ میں بہت سے معاملات میں بہت قدامت پرست ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ تم اب کام نہیں کرو گی۔ تمہیں گھر میں رہنا ہے اور مغربی لباس کو بھول جاؤ۔ تمہیں مشرقی لباس پہننا ہے۔ باہر جاتے ہوئے بھی تم کو اچھے طریقے سے سر چھپانا ہے۔ تمہارے جو بھی دوست تھے اب ان سے نہیں ملنا، نہ ہی کبھی ان کو گھر بلانا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ میرے جو بھی اختلافات ہیں ان کا تعلق میری ذات سے ہے، لیکن تم اگر کبھی بھی میرے ماں باپ یا بہن بھائیوں سے ملو تو تمہیں انہیں پوری عزت دینی ہے، خاص طور پر میرے ماں باپ کو۔ وہ اگر تمہیں برا بھی کہیں تو تمہیں ان کے سامنے کچھ نہیں کہنا، ان کی بات خاموشی کے ساتھ سننی ہے۔ میری اولاد کو بھی میرے خاندان کی عزت کرنا سکھانا ہے۔ فی الحال ہمیں زندگی اس ملک میں گزارنی ہے، لیکن میں کبھی بھی یہاں سے جانے کا فیصلہ کر سکتا ہوں، اور اس وقت تمہیں کوئی اعتراض نہیں کرنا ہے۔ میرے بچوں کو شروع سے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی یہاں سے چلے جائیں گے، اور یہ بات تم انہیں سمجھاؤ گی۔ خاص طور پر اگر میری بیٹی ہوئی تو ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس کے 4-5 سال کا ہونے تک میں یہاں رہ ضرور رہا ہوں، لیکن مجھے یہاں سے کچھ اڈاپٹ نہیں کرنا۔ تمہیں بھی ویسے ہی رہنا ہے جیسے ہمارے خاندان کی عورتیں رہتی ہیں۔ میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی تمہارے بارے میں میرے ماں باپ سے یہ کہے کہ آپ کے بیٹے کی بیوی یہ کرتی ہے یا اس طرح رہتی ہے۔ شادی کے بعد پہلی بار گھر آنے پر مظہر نے اس سے یہ سب کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اسے ٹینشن ہونے لگی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اب ہمیشہ اس سے اسی سنجیدگی کے ساتھ بات کرے گا اور کبھی اسے مسکرا کر نہیں دیکھے گا، تو وہ یکدم مسکرایا۔ باقی یہ کہ میں تمہارا ہوں۔ مجھ سے شکایت ہو تو رات کے 3 بجے مجھے جگا کر مجھ پر چلا سکتی ہو، چاہو تو گالیاں دے لینا، زیادہ غصہ آئے تو گھر سے نکال سکتی ہو۔ اس گھر میں موجود سب کچھ تمہارا ہے۔ میرے پیسے کو جیسے چاہے خرچ کر سکتی ہو۔ تمہیں مجھے بتانے یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ساتھ وفاداری اور پارسائی کے علاوہ میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا۔ خدیجہ نے سر جھکا لیا۔ اس دن اس نے مظہر کو کوئی یقین دہانی نہیں کروائی۔ وہ صرف خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ جان نہیں پایا کہ اس کی باتوں کو کس حد تک سمجھ سکی ہے۔ میں اس کو وقتاً فوقتاً یہ باتیں سمجھاتا رہوں گا، مظہر نے سوچا تھا، لیکن اسے دوبارہ خدیجہ نور سے کبھی کچھ کہنا نہیں پڑا۔ خدیجہ نور نے اسے یہ موقع ہی کبھی نہیں دیا۔ مظہر نے اگلے 3 سال اسے شلوار قمیص کے علاوہ کسی اور لباس میں نہیں دیکھا۔ وہ گھر میں بھی بہت اچھے طریقے سے دوپٹے سے خود کو چھپائے رکھتی تھی۔ اس نے دوبارہ کبھی اپنے بالوں کو کٹوانے کی خواہش بھی نہیں کی۔ شادی کے دوسرے دن اس نے خود ہی اپنے دونوں ہاتھوں کے لمبے ناخنوں کو کاٹ دیا۔ مظہر نے دوبارہ اسے کبھی ناخن بڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 3 سال کے عرصے میں وہ کبھی مظہر کے بغیر گھر سے نہیں نکلی۔ اسے شاپنگ پر جانا ہوتا تو وہ مظہر کے ساتھ ہی جاتی۔ واحد جگہ جہاں وہ باقاعدگی سے جاتی تھی وہ اسلامک سینٹر تھا۔ وہاں بھی وہ صبح مظہر کے ساتھ جاتی، اور لنچ کے دوران وہ اسے واپس گھر چھوڑ جاتا، اور اگر کبھی وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ایسا نہ کر پاتا تو پھر وہ شام کو اس کے آفس سے فارغ ہونے تک وہیں رہتی۔ صرف ایک بار مظہر نے
لنچ کے دوران کسی کلائنٹ کے آ جانے پر اسے فون کر کے کہا کہ وہ خود آ جائے، مگر خدیجہ نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں، میں اکیلی واپس نہیں جاؤں گی، مجھے واپس چھوڑنا آپ کی ذمہ داری ہے اور میں آپ کے ساتھ ہی واپس جاؤں گی، آپ شام کو مجھے واپس لے جائیں۔ اس رات مظہر نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسے اس کے اکیلا جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر وہ اکیلی واپس چلی جایا کرے تو ان دونوں کو سہولت ہوگی۔ خدیجہ نے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد کہا، آپ کا آفس اسلامک سینٹر کے قریب ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ پیٹرول کے چارجز بھی افورڈ کر سکتے ہیں، صرف یہ کہ لنچ آپ کو گاڑی میں کرنا پڑتا ہے، مگر مرد تو بہت بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا لیتا ہے، یہ ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اکیلی واپس آ جایا کروں گی۔ مظہر نے دوبارہ کبھی اسے اکیلے جانے کے لیے نہیں کہا، وہ کبھی کبھار اسے اپنی شادی شدہ دوستوں کے ہاں لے جایا کرتا تھا، اور اس وقت اسے بہت اطمینان ہوتا جب وہ خدیجہ کا موازنہ ان دوستوں کی بیویوں سے کرتا۔ ان میں سے کچھ کی بیویاں پاکستانی تھیں، مگر وہ خدیجہ کی طرح عملی مسلمان نہیں تھیں۔ بعض دفعہ اسے یہ سوچ کر خوشی ہوتی کہ اس کا فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوا تھا، خدیجہ ویسے ہی بیوی ثابت ہوئی تھی جیسے اس نے خواہش کی تھی۔ 3 سال کے عرصے میں وہ ٹوٹی پھوٹی پشتو اور اردو بولنے لگی تھی۔ اسلامک سینٹر میں اس نے عربی میں قرآن پاک پڑھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ اب باقاعدگی سے اسلامک سینٹر نہیں جاتی تھی، وہ مظہر کی مدد سے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ مظہر کی زندگی بہت پرسکون تھی اور اس کا خیال تھا سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، مگر زندگی میں ایک ایسا طوفان اس کا منتظر تھا جو سب کو بہا لے جانے والا تھا۔ مظہر کو جو چیزیں بہت مشکل لگ رہی تھیں، خدیجہ کے لیے ان میں ایک بھی مشکل نہیں تھی۔ وہ جس زندگی سے نکل کر آئی تھی اس سے زیادہ مشکل اور صبر آزما چیز کوئی بھی نہیں تھی۔ جو کچھ تم نے مجھے دیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے بعد میں تمہاری نافرمانی کرنے کے قابل ہی نہیں رہی مظہر۔ میں تمہاری اطاعت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر میرے لیے تم نے سارے رشتے چھوڑ دیے ہیں تو میں تمہاری زندگی میں پچھتاوے کا ایک لمحہ تک آنے نہیں دوں گی۔ اس نے مظہر کی ساری باتوں کے جواب میں صرف یہ سوچا تھا۔ مظہر کے ساتھ خدیجہ وہ زندگی گزار رہی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسے اپنا گزرا ہوا کل ایک بھیانک خواب لگتا، پھر اسے یاد آتا وہ اس زندگی کو بہت پیچھے چھوڑ آئی ہے، اتنا پیچھے کہ اب دنیا کی جس دلدل سے میں نکل کر آئی ہوں اس کے بعد میں چاہتی ہوں میرے گھر میں کھڑکیاں اور دروازے تک نہ ہوں جنہیں کھول کر میں باہر جھانکوں یا کوئی مجھ تک آ سکے، اور اگر میرے اختیار میں ہو تو اپنے شوہر کے علاوہ میں کسی دوسرے مرد کا چہرہ تک نہ دیکھوں، یا اپنے گرد ایسا حصار قائم کر لوں کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں۔ میں نے یہی سب کچھ چاہا تھا، گھر، شوہر، اولاد، اس سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے کسی کے پاس؟ وہ اکثر بیٹھے بیٹھے سوچتی، اگر مجھے یقین ہو کہ میرا شوہر گھر سے باہر کسی گمراہی کے راستے پر نہیں چل رہا، اس کی زندگی میں کسی دوسری اور تیسری عورت کا وجود نہیں ہے، اس کی صبح اور رات میرے ہی گھر میں ہوتی ہے، وہ جو کماتا ہے مجھے ہی لا کر دیتا ہے، مجھ سے محبت اور میری عزت کرتا ہے، تو پھر اگر وہ گھر کے اندر رہنے کے بجائے گھر کے ایک کمرے میں رہنے کا بھی کہے تو میں رہ لوں گی، بڑی خوش دلی اور کسی شکایت کے بغیر۔ مظہر کے ایک دوست کی بیوی نے ایک بار اس سے پوچھا تھا کہ کیا وہ مظہر جیسے ایک کنزرویٹو شخص کے ساتھ رہ کر خوش ہے، اور اس کے جواب نے اس عورت کو حیران کیا۔ بھابی، مجھے لگتا ہے آپ تو مظہر سے بھی زیادہ قدامت پرست ہیں، اس نے ہنس کر خدیجہ سے کہا۔ خدیجہ کچھ کہنے کے بجائے صرف مسکرا دی۔ اگر تم لوگ یہ جان جاؤ کہ میرا لبرلزم مجھے کس دوزخ میں لے گیا تھا تو شاید تم لوگ کبھی میری قدامت پرستی پر ہنس نہ سکو۔ بے عزتی کی زندگی گزارنے کے بعد اگر عزت کی قیمت ہمیشہ کے لیے گھر کے اندر بند رہنا بھی ہو تو میں ایک لمحے کے لیے بھی سوچے سمجھے بغیر خود کو گھر کے اندر بند کر لوں گی، اور یہی میں نے کیا ہے، اس نے سوچا تھا۔ سترواں باب۔ رات، خاموشی، تاروں کی مدھم روشنی، بلندی، ٹھنڈک، خوشبو، نرم پھوار، بھیگتا وجود، ملائم نم فرش پر حرکت کرتے قدم، سکون، سرشاری، سرور، مستی۔ وہ کہیں اور تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ میں سوچ رہی ہوں زلید، ہم دونوں مل کر سیرامکس کی ایک فیکٹری شروع کریں۔ اس دن صبح ناشتے کی میز پر مریم نے زلید سے کہا۔ وہ
چائے پیتے پیتے رک گیا۔ سیرامکس؟ مگر اس کا میرے کام سے کیا تعلق ہے؟ زلید، صرف ایک فیکٹری سے کیا ہوگا؟ بزنس کو بڑھانا چاہیے۔ سیرامکس میں اتنا اسکوپ ہے، تم اور میں ویسے بھی آرٹ کو جانتے ہیں، ہم کتنے نئے تجربات کر سکتے ہیں ٹائلوں کے ساتھ، ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے اسے اس منصوبے کے بارے میں تفصیل سے بتا رہی تھی۔ لیکن ایک نئی فیکٹری لگانا اور پھر اسے اسٹیبلش کرنا بہت ٹائم مانگتا ہے۔ کم از کم 5 گھنٹے روز چاہیے مجھے اس فیکٹری کے پیپر ورک کے لیے، اور پھر جب کنسٹرکشن کا کام شروع ہوگا تو اللہ جانے کیا ہوگا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر چائے کا سپ لیا۔ ہر چیز میں وقت لگتا ہے زلید، ترقی کرنے کے لیے وقت تو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مگر میں 5 گھنٹے کہاں سے نکالوں گا؟ 1-2 ماہ کی بات ہو تو چلو، یہ تو مستقل کام ہے۔ مگر زلید، تم یہ سوچو کہ کیا ساری زندگی ایک ہی فیکٹری لے کر بیٹھے رہیں گے؟ کیا اپنے بزنس کو بڑھانا نہیں ہے؟ تم اپنے پاپا کو دیکھو، وہ کتنی چیزیں ایک ساتھ کر رہے ہیں، اپنی لا فرم چلا رہے ہیں، ہوٹل چلا رہے ہیں، 3 فیکٹریز ہیں، چوتھی انہوں نے تمہیں دی ہے، پھر زمینیں بھی ہیں۔ مگر مریم، میری فیکٹری بہت اچھی چل رہی ہے، میں بہت مطمئن ہوں۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، تمہاری فیکٹری اتنی اسٹیبلش ہے کہ تم اگر اسے بہت زیادہ وقت نہ بھی دو تو بھی یہ بہت اچھی طرح چل سکتی ہے۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ تم ساتھ ہی کچھ اور بھی کرنا شروع کرو؟ ساری عمر 4 کنال کے گھر میں تو نہیں رہنا، ظاہر ہے اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑنا ہے، اور پھر ہم اپنے آرٹ کا فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ فیکٹری شروع ہو جائے تو میں خود بھی تمہارے ساتھ اسے دیکھا کروں گی، ہم کام بانٹ لیں گے۔ مگر مریم، بچے کے ساتھ تم سب کچھ کیسے سنبھالو گی؟ وہ اب بھی متذبذب تھا۔ بچے کے لیے گورننس رکھ لیں گے، مجھے کون سا سارا دن اسے گود میں اٹھائے پھرنا ہے؟ پھر اسکول گوئنگ ایج ہو جائے گی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ اس نے جھٹ پٹ ہر مسئلے کا حل پیش کر دیا تھا۔ زلید چائے پیتے ہوئے کچھ سوچتا رہا۔ مریم نے اس کے سامنے صرف تجویز پیش نہیں کی تھی، اس نے اس دن سے مسلسل اس کام کے لیے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ زلید کے پاس ایک صنعتی پلاٹ تھا جو بیکار پڑا ہوا تھا، اس لیے فیکٹری کے لیے زمین کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بالآخر جب اس نے پیپر ورک شروع کر دیا تو مریم پرسکون ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اب وہ خود ہی اس کام کو مکمل کر لے گا۔ زلید کے لیے اب صحیح معنوں میں ٹینشن شروع ہوئی تھی۔ وہ جو پہلے سر شام فیکٹری سے فارغ ہو کر گھر آ جاتا تھا، اب اسے ہر روز رات کو گھر آتے آتے 1-2 بج جاتے۔ صبح پھر وہ بہت جلد اٹھ کر فیکٹری چلا جاتا۔ وہ ٹینشن میں کام کرنے کا عادی نہیں تھا، مگر اب ایک دم اسے راؤنڈ دا کلاک کام کرنا پڑا تو وہ خاصا ٹینس رہنے لگا۔ پاپا اس کے پروجیکٹ کے بارے میں سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ اس رات وہ نزہت کی دعوت پر مریم کے ساتھ ان کے ہاں ڈنر کے لیے گیا تھا۔ ڈنر ٹیبل پر ہی نئی فیکٹری کا ذکر شروع ہو گیا۔ ابھی تو پیپر ورک میں مصروف ہوں، مگر اس میں بھی بہت وقت لگ رہا ہے۔ جب کنسٹرکشن کا کام شروع ہوگا تو پھر مصروفیت اور بڑھ جائے گی، اس نے اپنے پاپا کو بتایا۔ لیکن یہ اچھا ہے، سیرامکس میں اچھا خاصا اسکوپ ہے، اور یہ ٹھیک کر رہے ہو کہ نئی فیکٹری ابھی شروع کر رہے ہو، چند سالوں میں یہ بھی اچھی طرح اسٹیبلش ہو جائے گی، انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ پاپا، یہ تو تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں پہلے ہی بہت مصروف ہوں، وقت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، مگر میں نے مجبور کر دیا، مریم نے کچھ فخریہ انداز میں کہا۔ اب آپ خود سوچیں پاپا، ایک فیکٹری تو لے کر نہیں بیٹھے رہنا۔ ہاں مریم، ٹھیک کہہ رہی ہو، بزنس کو جتنا پھیلا سکو پھیلانا چاہیے، وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اب مریم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ زلید کو اچانک احساس ہوا کہ مریم اور اس کے پاپا کے درمیان اچھی خاصی ذہنی مطابقت ہے۔ بہت ساری چیزوں پر ان کے خیالات اتنے ملتے جلتے تھے کہ زلید کو اپنا آپ غیر متعلق لگنے لگتا۔ مریم اتنی ہی پروگریسو اور لبرل تھی جتنے اس کے پاپا۔ وہ آرٹسٹ ہونے کے باوجود زندگی کے بارے میں بہت زیادہ پریکٹیکل اپروچ رکھتی تھی، یا پھر یہ وہ مادہ پرستی تھی جو کہیں اس کے اندر چھپی ہوئی تھی اور اب یک دم باہر آ گئی تھی۔ پارٹیز، فنکشنز، ایگزیبیشن، ڈنرز، ورک شاپس، لیکچرز، اس کی زندگی زلید سے شادی کے بعد انہی چیزوں کے گرد گھومنے لگی تھی۔ بعض دفعہ زلید کو لگتا وہ اس سے زیادہ مصروف رہتی ہے، اور شاید یہ کسی حد تک ٹھیک بھی تھا۔ وہ کبھی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھی تھی، کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد، کبھی بیرون ملک، وہ ہر 2-3 ہفتے کے بعد کہیں نہ کہیں گئی ہوتی تھی۔ زلید کا خیال تھا شروع کا یہ جوش وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ وقت کے ساتھ پہلے سے زیادہ مصروف ہوتی گئی تھی۔ ان کی فیملی میں ہونے والی متوقع اضافے نے بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ اس کا پورا گھر نوکروں کے سر پر چلتا تھا،
زلیت کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے تمام ملازم بہت پرانے اور وفادار تھے، اور وہ اپنے گھر کی تعمیر کے بعد انہیں پاپا کے گھر سے لایا تھا، ورنہ شاید گھر خاصی تباہ کن صورتحال سے دوچار ہوتا۔ مریم ہمیشہ گھر سے باہر ہوتی، یا پھر اپنے اسٹوڈیو میں اگر کبھی ان کے درمیان کوئی لمبی چوڑی بات ہوتی بھی تو وہ کسی نہ کسی طرح بزنس کے گرد گھومتی رہتی۔ وہ 1 سال کی مختصر مدت میں آرٹ کے حلقوں میں اچھی طرح جانی پہچانی لگی تھی۔ حکومت کے بعض بڑے اداروں کی عمارتوں میں اس کی تصاویر لگ چکی تھیں۔ پینٹنگز کی نمائشوں کے علاوہ وہ اپنے اسکلپچرز کی بھی نمائش کر چکی تھی، اور آج کل وہ ایک نامور جیولر کے اشتراک سے زیورات کے ڈیزائنوں کی پہلی ایگزیبیشن کرنے والی تھی۔ زلیت جانتا تھا اب بہت جگہ مریم اس کے نام سے نہیں، وہ مریم کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ اسے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت اچھی آرٹسٹ تھی، اور مریم کو ملنے والی پہچان سے اسے خوف نہیں آتا تھا، مگر بعض دفعہ اسے احساس ہوتا کہ مریم کی زندگی صرف آرٹ اور شہرت کے گرد گھومتی ہے۔ وہ اکثر ماما جان اور مریم کا موازنہ کرتا اور حیران ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے سے کس قدر مختلف تھیں۔ ماما جان کو اپنے گھر کے علاوہ شاید کسی اور چیز سے دلچسپی ہی نہیں تھی، اور مریم کو گھر کے علاوہ ہر چیز سے دلچسپی تھی۔ ماما جان ہر چیز پر مطمئن تھی، مریم کو کسی بھی چیز پر اطمینان نہیں تھا۔ ماما جان خاموشی اور تنہائی میں خوش رہتی تھی، مریم کو لوگوں کا ہجوم اور قہقہے بھاتے تھے۔ ماما جان کے تعلقات صرف اس محلے کے لوگوں تک ہی تھے جہاں وہ رہتی تھیں، باہر نہ نکلنے کے باوجود وہ محلے کے لوگوں کی پرواہ کرتی، اپنے طریقے سے ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی۔ مریم پوری دنیا سے تعلقات رکھنا چاہتی تھی، وہ ہر دھوم دھڑکے والی جگہ پر موجود ہوتی۔ اسے ان دونوں کی فطرت کا تضاد حیران کرتا۔ وہ اپنے کام میں اتنا مصروف تھا کہ پورا 1 ہفتہ ماما جان کی طرف نہیں جا سکا، اور جب 1 ہفتے کے بعد وہ ماما جان کی طرف گیا تو خاصا تھکا ہوا تھا۔ شاید اس کی یہ تھکن ہی اسے وہاں لے گئی تھی۔ زلیت، پچھلا ہفتہ کہاں رہے آپ؟ ماما جان نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ بہت مصروف تھا ماما جان، نئی فیکٹری کے پیپر ورک کے سلسلے میں بہت مصروف رہا۔ نئی فیکٹری؟ ماما جان نے سوالیہ انداز میں کہا۔ ہاں ماما جان، مریم کی فرمائش پر سیرامکس کی فیکٹری لگا رہا ہوں۔ ماما جان کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ 2 فیکٹریز کو سنبھال سکو گے؟ یہ تو میں نہیں جانتا، وہ ہنسا، مگر بزنس کو بڑھانا ہے ہی، بس یہ ہے کہ سونے کے گھنٹے کچھ کم ہو جائیں گے اور باقی ایکٹیویٹیز بھی۔ مگر زلیت، کیا صرف ایک فیکٹری کافی نہیں ہے؟ پتہ نہیں، شاید ہاں، شاید نہیں۔ رسک کے پیچھے اتنا کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ ان کی بات پر حیران ہوا۔ ماما جان، ترقی تو ضروری ہوتی ہے، مگر کتنی ترقی زلیت؟ آج 2 فیکٹری لگا رہے ہو، پھر 3 اور 4 لگاؤ گے، ترقی کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ مگر یہ سوچا ہے کہ چند ماہ بعد جب اولاد ہو جائے گی تو اس کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت ہوگا آپ کے پاس؟ اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ وہ خاموش رہا۔ اولاد کو ورثے میں کیا دیں گے؟ بس فیکٹریز اور گاڑیاں، بڑے گھر اور بینک بیلنس، اچھے تعلیمی ادارے اور بیرون ملک ڈگریاں؟ زندگی گزارنا کون سکھائے گا انہیں؟ ماما جان، زندگی تو انہی سب چیزوں کے ساتھ گزرتی ہے، اور ورثے میں بھی یہی سب دیا جاتا ہے۔ آپ اپنا ورثہ بدل دینا، ورثے میں اپنے بچوں کو کچھ اور دینا۔ وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ 1 فیکٹری بھی تو کافی ہے آپ کے لیے، آرام سے کام کر رہے ہو، گھر چل رہا ہے، زندگی کی ہر سہولت ہے۔ مگر ماما جان، 1 فیکٹری سے کیا ہوتا ہے؟ اگر بزنس میں ڈاؤن فال آ جائے تو 2-4 فیکٹریز ہوں تو سیکیورٹی تو ہوتی ہے نا، کہ چلے 1 فیکٹری نہیں چلے تو دوسری جگہ سے نقصان کور ہوتا رہتا ہے۔ اس نے مریم والی منطق ان کے سامنے رکھی۔ زلیت، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق کی تنگی دینی ہے تو وہ تب بھی دے دے گا جب آپ کی 4 فیکٹریاں ہوں گی۔ کیا کر لیں گے آپ اگر 4 فیکٹریز میں ایک ہی وقت آگ لگ جائے، عمارتیں گر جائیں یا کچھ اور ہو جائے؟ ہم کتنے ہی بند کیوں نہ باندھ لیں، اگر سیلاب کے پانی کو ہم تک آنا ہے تو وہ سارے بند توڑ کر آ جائے گا۔ اگر ہماری قسمت میں پانی 1 قطرہ لکھا ہے، 1 گھونٹ نہیں، تو ہم دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی 1 قطرہ ہی پی سکیں گے، 1 گھونٹ نہیں۔ زلیت نے کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسی فیکٹری پر اپنی توجہ رکھو، خود کو رزق کے پیچھے بھاگ کر تھکاؤ مت، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ باپ اور شوہر کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر وقت گزارے، صرف روپیہ اور آسائشیں لا کر ڈھیر کر دینا تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ ماما جان، یہ مریم کی ضد ہے، اس نے بالآخر کہا۔ وہ بہت دیر خاموش بیٹھی رہی۔
آپ کو خود یہ طے کرنا چاہیے زلید کہ آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے یا کیا نہیں. صرف عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی سب سے اہم چیز گھر ہی ہونا چاہیے. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے بچے کے لیے؟ آپ دونوں مصروف ہو جاؤ گے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا اپنی طرح اس کو بھی بورڈنگ میں بھیج دو گے؟ وہ ان کی باتیں سن کر بری طرح الجھ گیا. میں نے سیرامکس کی فیکٹری لگانے کا ارادہ چھوڑ دیا ہے. اس رات اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بڑے پرسکون انداز میں مریم کو اطلاع دی. مریم کو ایک کرنٹ لگا. کیا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. اس نے ٹیبل لیمپ آن کر دیا. میں فیکٹری نہیں لگا رہا. کیوں؟ کیونکہ میں 2 فیکٹریز اچھے طریقے سے چلا نہیں پاؤں گا. کمال ہے زلید، میں نے تم سے کہا بھی ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گی. مریم، تم میری مدد نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو. اتنے چھوٹے بچے کو گھر پر چھوڑ کر تم فیکٹری جایا کرو گی؟ وہ ساری عمر چھوٹا تو نہیں رہے گا نا، اور پھر ہم گورننس رکھیں گے اس کے لیے. مریم، میں چاہتا ہوں تم خود اسے پالو، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم اپنی ایکٹیویٹیز کو اب آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دو. ماں کی پہلی ذمہ داری اس کی اولاد ہوتی ہے، باقی ہر چیز بعد میں آتی ہے. وہ بڑے پرسکون انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ یکدم ٹھٹک گئی. تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں فیکٹری لگانے سے منع کس نے کیا ہے؟ کل تک تو تم اس پر پیپر ورک کر رہے تھے. وہ اپنے شبہ کی تصدیق کرنا چاہتی تھی. مجھے کسی نے منع نہیں کیا، بس میں فیکٹری لگانا نہیں چاہتا. تم سے ماما جان نے کہا ہوگا، انہوں نے منع کیا ہوگا. انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا. زلید نے جھوٹ بولا. تم مجھے احمق مت سمجھو، یہ سب کچھ ماما جان کے علاوہ اور کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. انہوں نے ہی تمہیں میرے لیے ہدایت نامہ دیا ہوگا. اگر ایسا ہے بھی تو کیا برا ہے؟ 2 فیکٹریز لگانے کے بعد میں کتنا مصروف ہو جاؤں گا؟ تم نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے؟ میں نہ اپنے بچوں کو وقت دے پاؤں گا نہ تمہیں. مجھے اور میرے بچے کو تمہارے وقت کی ضرورت نہیں ہے. جتنا وقت ہم اکٹھے گزارتے ہیں وہ کافی ہے. تم اگر اپنی اولاد کو کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو اسے اچھا مستقبل دو، آسائشیں دو، اور آسائشیں پیسے سے ہی آتی ہیں. تمہیں مجھے میری ذمہ داری سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جانتا ہوں مجھے اپنی اولاد کو کیا دینا ہے، اور میں اسے سب کچھ دے سکتا ہوں. زلید کو اس کی بات بری لگی. تمہیں مجھ سے زیادہ ماما جان کی پرواہ ہے، ان کی باتوں کی زیادہ اہمیت ہے تمہاری نظر میں. وہ بگڑ کر بولی. ہاں، اس لیے کہ وہ جو بات کہتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہے. یہ میرا گھر ہے زلید، ماما جان کا نہیں ہے، اور یہاں ماما جان کے احکامات نہیں چل سکتے. مریم، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، میں سونا چاہتا ہوں. وہ اکتا گیا. لائٹ آف کرو. اگر تم فیکٹری نہیں لگاؤ گے تو میں خود لگا لوں گی. مریم کا غصہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے، تم خود لگا لو، مگر پہلے تمہیں اس کے لیے زمین خریدنی ہوگی، اور میں تمہیں نہ زمین کے لیے پیسہ دوں گا نہ ہی فیکٹری کے لیے. اگر تم پھر بھی افورڈ کر سکتی ہو تو بڑے شوق سے فیکٹری لگاؤ، بلکہ 1 کے بجائے 2 لگا لو. اس نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر ٹیبل لیمپ آف کیا اور دوبارہ لیٹ گیا. مریم اندھیرے میں اسے گھورتی رہی.